بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء، آج ہم سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے جس میں بادل کا پھٹنا کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ بارش کس طریقے سے ہوتی ہے؟ بعض اوقات بارش لانے والے بادل سے نیچے آنے والا پانی بارش کی شکل میں زمین پر نہ گر کر زمین کے زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے دوبارہ آبی بخارات میں تبدیل ہو کر، یعنی کہ جہاں پر سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے، بارش جہاں پر ہو رہی ہے اور وہاں پر زمین پر نہ گر کر زمین کے زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے دوبارہ آبی بخارات میں تبدیل ہو کر اسی بادل میں سما جاتا ہے۔ یعنی کہ بارش تو ہو رہی ہے لیکن وہ زمین تک نہ پہنچ کے آسمان ہی کے اندر وہ واپس سے عمل تبخیر ہو جاتا ہے اور وہ واپس سے بادل بن جاتے ہیں۔ یعنی کہ بادل سے بارش ہوئی، پانی گرا، لیکن پانی گرنے کے بعد میں کیا ہو گیا؟ پانی گرنے کے بعد واپس سے وہ گرم ہو کر واپس سے بادل میں تبدیل ہو گیا۔ نتیجے میں اس بادل میں بھاپ کا ذخیرہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تیزی سے عمل تکثیف کی وجہ سے زمین کے ایک خاص یا چھوٹے حصے پر تقریباً 100 ملی میٹر فی گھنٹے یا اس سے زیادہ رفتار سے بارش ہوتی ہے، اسے بادل کا پھٹنا کہتے ہیں۔ اب یہاں پر طلباء آپ کو چیز سمجھ میں آئے گی کہ عمل تکثیف کی وجہ سے تقریباً کیا ہوتا ہے؟ 100 ملی میٹر۔ یہاں پر آپ کو یہ چیز سمجھنی ہے کہ 100 ملی میٹر جو ہے بارش ہو رہی ہے، ایک جگہ پر ہو رہی ہے، اتنی زیادہ ایک گھنٹے کے اندر 100 ملی میٹر بارش ہوگی، اسی کو ہم کیا بولتے ہیں؟ بادل کا پھٹنا کہتے ہیں۔ آگے کی طرف ہم آتے ہیں۔ بہت تیز بارش ہو رہی ہو تو اس وقت پہاڑ کے دامن میں کیوں نہیں ٹھہرنا چاہیے؟ اس کی وجہ ہم آگے دیکھیں گے۔ سیلاب کسے کہتے ہیں؟ سیلاب کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ گزشتہ جماعت میں آپ نے سیلاب کے اثرات پڑھے ہیں۔ گزشتہ چند برسوں میں مہاراشٹر میں آئے مختلف سیلابوں کے تعلق سے معلومات حاصل کرنا ہے۔ جیسے 2019 کے اندر ایک سیلابی کیفیت ہمارے ممبئی میں بھی آ گئی تھی، تمام طلباء کو گھر میں جانے کے لیے تکلیف ہو رہی تھی، ہر جگہ پانی بھر گیا تھا، ہماری لوکل ٹرینیں بند ہو گئی تھیں۔ تو یہ تمام سیلابی کیفیت ہوتی ہے، کئی ساری جگہ جہاں پہ پانی بھر جاتا ہے وہاں پر دکانیں برباد ہو جاتی ہیں، تو یہ تمام چیزیں سیلاب میں اکثر ہوتی ہے۔ سیلاب سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدبیر۔ اب ہمیں سیلاب سے بچنا ہے تو حفاظتی تدبیر تو کچھ نہ کچھ کرنی ہوگی ہمیں۔ تو سب سے پہلی بات ہے پہاڑی علاقوں میں چھوٹے بند بنانا۔ اب جہاں پر بارش ہوتی ہے، سمجھ لو کہ آپ پہاڑ پہ کہیں بارش ہو رہی ہے، اب وہ بارش کا پانی جب پہاڑ پہ گرے گا اور نیچے بند اگر ہم باندھ دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ پانی گاؤں میں یا شہروں میں داخل نہیں ہو پائے گا اور اس وجہ سے کیا ہوگا؟ سیلابی کیفیت نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری جگہ جہاں بھی بارش ہوتی ہے وہاں تالاب بنانا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ جہاں پر بھی آپ کو بارش ہو رہی ہے وہاں پر آپ تالاب بنا دیجئے تو وہ بارش کا پانی وہاں اکٹھا ہو جائے گا اور وہ سال بھر استعمال کے لائق بن جائے گا۔ ندی کے کناروں کو مصنوعی طور پہ سیدھا کرنا۔ اب جو سب سے پہلی وجہ بنتی ہے، جیسے کہ بنگال میں اور آسام کے اندر جہاں پر بارش ہوتی ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ندیاں جو ہے اوور فلو ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے جو کنارے ہوتے ہیں اس کو وہ کاٹ کر گاؤں میں داخل ہو جاتا ہے جو سیلاب کا پانی جو ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ وہ جب گہرائی تک وہ پانی پھیلنا شروع ہوتا ہے تو جانی و مالی نقصانات ہوتے ہیں۔ مویشی جو ہوتے ہیں یا اس کے قریب جو مچھیرے رہتے ہیں، ماہی گیر ہوتے ہیں، ان کا بھی جانی اور مالی نقصان بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے۔ سب سے اچھا بچاؤ اور حفاظتی تدبیر سیلاب سے بچنے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کو نئے جنگل اگانا ہوتے ہیں۔ نئے جنگلات آپ کس طریقے سے حفاظت کرتے ہیں؟ جو جنگل جو ہوتے ہیں، جو پیڑ پودے ہوتے ہیں، وہ زمین کی جھیج کو روکتے ہیں۔ جب سیلاب آتی ہے تو وہ مٹی اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے اور اس سے پانی میں کافی وزن ہو جاتا ہے۔ لیکن جنگلات کی قدرتی طور پہ خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین کو پکڑ کے رکھتے ہیں، زمین کی جھیج کو روکتے ہیں، وہاں پر قحط سالی ہونے سے حفاظت کرتے ہیں۔ وہاں پہ بارش ہوتی ہے تو وہ اوسطاً ہوتی ہے، نہ زیادہ ہوتی ہے نہ کم ہوتی ہے۔ تو یہ نئے جنگلات اگانے کے بے شمار فوائد ہیں، اس میں سے سیلاب سے بچاؤ کے لیے بھی جنگلات کو اگایا جاتا ہے۔ ندیوں کو جوڑنا، سب سے بہترین تکنیک میں سے ندیوں کو جوڑنا۔ ندیوں کو جوڑنے سے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ندی کو جوڑنے سے ہمیں یہ فائدے ہوتے ہیں کہ ایک ندی کے اندر زیادہ پانی ہے، سمجھ لیجئے بنگال کے اندر بہت زیادہ بارش ہوئی ہے اور اسی قریب پنجاب آ جاتا ہے یا اسی کے قریب جو اتر پردیش آ جا رہا ہے یا مدھیہ پردیش ہے، تو یہاں کی ندیاں اگر ایک دوسرے سے جوائنٹ ہوگی تو ایک جگہ بارش ہونے کی وجہ سے پنجاب میں بھی پانی میسر ہوگا، دلی میں بھی پانی میسر ہوگا، ہماچل پردیش میں بھی پانی میسر ہوگا، کیونکہ ایک جگہ سب سے زیادہ بارش ہوئی اور وہ پانی باڑھ کی شکل نہ اختیار کرتے ہوئے دوسرے مقامات پر وہ پانی چلا جاتا ہے۔ آج سے تقریباً جب اندرا گاندھی کے وقت میں اس چیز کی کوشش کی گئی تھی، تقریباً 30-40 سال پہلے،
لیکن یہ سب سے بہترین مسئلے کا حل ہوتا ہے سیلاب سے بچاؤ کے حفاظتی تدبیر کے لیے۔ اب ہم پڑھیں گے بجلی کا گرنا کسے کہتے ہیں۔ کیا آپ نے آسمان میں چمکنے والی بجلی دیکھی ہے؟ کب دیکھی ہے؟ اکثر بارش کے موقع پر ہم تمام بچے دیکھتے ہیں۔ بجلی کس طریقے سے پیدا ہوتی ہے؟ جب بادل ٹکراتے ہیں تو بجلی تیار ہوتی ہے۔ سبق برقی سکینی میں آپ نے بجلی کی پیداوار اور بجلی گرنے کے تعلق سے معلومات حاصل کی ہے۔ اس سبق میں آپ بجلی کی کچھ اور خصوصیات اور بجلی سے بچاؤ کے طریقے معلوم کریں گے۔ سنیں تو تعجب ہوگا۔ اب یہاں پر ایک چیز ہمیں نئی دیکھنے ملتی ہے کہ بجلی کی تپش جو ہوتی ہے وہ سورج سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں پہ عام طور پہ جب گرمی کا موسم آتا ہے تو 30-32 ڈگری کے اندر ہمیں خوب پسینے نکلتے ہیں، بنا پنکھے کے اور اے سی کے ہم رہ نہیں سکتے۔ لیکن جب بجلی کی جو تپش ہوتی ہے وہ سورج کی تپش سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، یعنی بجلی کے اندر اتنی زیادہ گرمی موجود ہوتی ہے۔ سبھی بجلی زمین پر نہیں گرتی، 95% بجلیاں آسمان میں ہی ہوتی ہیں۔ یہ بھی اللہ کا کتنا پیارا نظام ہے کہ 95% 100 میں سے یعنی 100 بجلیاں اگر گرتی ہے ایک مہینے میں تو 95% جو آسمان میں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ 95% زمین پہ گرے تو پوری زمین ہی برباد ہو جائے۔ صرف 5% بجلی گرتی ہے تو زمین میں کتنی ساری بربادی ہوتی ہے۔ آسٹریلیا کے اندر ٹورنیڈو آتا ہے، جسے بجلی ٹورنیڈو ہوتا ہے، اور یہ بجلیاں بھی گرتی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ۔ ٹورنیڈو یعنی کہ طوفان آتا ہے، اس کے ساتھ یہ بجلی بھی کڑکتی ہے، تو وہاں پہ جو تباہی اگر مچ جائے گی تو امریکہ بھی برباد ہو سکتا ہے۔ تمام ممالک جو ویسٹرن کے جو ممالک ہے، یورپین ممالک ہے، وہاں پر بھی خاص طور پہ بجلیاں گرتی ہیں۔ بجلی ایک ہی بادل، دو بادلوں یا بادلوں اور زمین کے درمیان پیدا ہو سکتی ہے۔ کرہ فضائی میں ہر سیکنڈ تقریباً 40 بجلیاں چمکتی ہے۔ بجلی کی وجہ سے پیدا ہونے والا درجہ حرارت سورج کے ذریعے درجہ حرارت سے زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے کہ درجہ حرارت کس کا زیادہ ہے۔ یہاں پر سب سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے بجلی کا ہوتا ہے، زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے یہاں پر ہوتا ہے۔ اور اچانک ہوا اچانک پھیلتی اور شدید گرج کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اور دیکھنا جب بجلی گرتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو آواز سنائی دیتی ہے، بجلی دکھائی دیتی ہے؟ سب سے پہلے ہم کو بجلی دکھائی دیتی ہے، اس کے ودین 3 سیکنڈ اور 2 سیکنڈ کے بعد میں ہمیں کیا آواز سنائی دیتی ہے۔ اس سے ایک چیز اور ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جو بجلی کی رفتار ہوتی ہے وہ آواز کی رفتار سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ بجلی کی کڑک کے وقت کیا احتیاط کرنا چاہیے ہمیں؟ اچھا، اب یہاں پر ایک اور چیز ہماری رہ جاتی ہے کہ کھلے میدان میں بجلی گرنے کا تناسب زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں بجلی گرنے سے ہونے والی اموات کا تناسب کم ہونے کے باوجود بچے ہوئے لوگوں پر ہونے والے اثرات دیر پا ہوتے ہیں۔ یعنی کہ کہیں پر بجلی تو کم گر رہی ہے لیکن اس کے اثرات جو ہے وہ بہت زیادہ دیر تک ہوتے ہیں۔ بجلی سے متاثرہ شخص کو فوری علاج کروانا چاہیے۔ کسی پہ بجلی گر گئی، زیادہ تر جو لوگ رہتے ہیں وہ جیسے کسی کو آگ لگ جاتی ہے وہ جھلس جاتا ہے، اسی طریقے سے بجلی گرنے پر انسان جھلس جاتا ہے۔ بجلی سے متاثرہ شخص کا فوری علاج کروانا چاہیے، کسی بھی ہاسپٹل میں فوراً اس کو ایڈمٹ کر دے۔ بجلی گرنے کے مقامات کا مشاہدہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ بجلی کھلے میدان میں، ابھی ایک ہم مشاہدہ کریں گے، ایک ہمیں جنرل نالج یہ ہے کہ کہاں سب سے زیادہ بجلی گرتی ہے۔ سب سے پہلے کھلے میدان میں سب سے زیادہ بجلی گرتی ہے، سب سے کم درخت کے نیچے اور پانی کے قریب گرتی ہے۔ اس لیے جب بجلی کڑک رہی ہے تو کسی درخت کے نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کی بھی سائنسی وجوہات ہے، میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ عام طور پہ ہمیشہ انسان کسی اونچے مقام یا اونچی جگہ پر موجود ہو تو یہ حادثات ہوتے ہیں۔ یہ بھی مقامات ہوتے ہیں جہاں سب سے زیادہ بجلی گرتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم بجلی سے جو احتیاطی تدابیر ہے بجلی سے بچنے کے لیے اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔